اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے مسلسل روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں، اور آج جو گفتگو ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جب روحانی بیماریوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک ہمارا جوان اس چیز کا بھی نظریہ بنا لیتا ہے، وہ یہ کہ اسلام کہتا ہے تکبر نہ کرو، اسلام کہتا ہے کہ دکھاوا نہ کرو، اسلام ہر چیز پہ جب روک تھام لگاتا ہے تو پھر یہ انسان اور یہ جوان ہمیشہ پھر ڈر کا شکار ہو جاتا ہے، خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ شجاعت سے کام نہیں لیتا، پھر وہ زندگی کے ہر مسئلے میں پیچھے نظر آتا ہے۔ اور بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے بہت اچھے ہیں، سب نیک کام کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ خوف اور وہ ڈر ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ انسان ڈرے کس سے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے۔ خوف انسان کے دل میں اگر آ گیا، اور یاد رہے ظالم، جو ہم نے ظلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، ظالم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ آپ کو ڈرائے، اور جس دن دل سے وہ ڈر نکل گیا، یقین جانیے پھر ظالم اپنے مٹنے کا راستہ خود بخود اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ جب تک خوف ہے، اچھا خوف کا بھی معاملہ عجیب ہے کہ اگر ہم کسی بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں ٹیچر ہیں بہت مارتے ہیں، تو یہ بچہ پہلے ہی دن سے ڈر کی وجہ سے اس ٹیچر کے قریب نہیں جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان یا کسی بھی اسکول یا کسی بھی چیز کی اگر ہم تعریف خوف کی بنیاد پر، ڈر کی بنیاد پر کریں، یہ مارتے بہت ہیں، یہ ڈانٹتے بہت ہیں، یہ بہت سخت سزا دیتے ہیں، یقین جانیں پھر اس کے بعد جانے کا دل نہیں کرتا، کوئی بھی بچہ اس کے پاس جاتا نہیں ہے۔ مگر عجیب معاملہ ہے، اللہ سے جتنا انسان ڈرتا ہے اتنا ہی نزدیک ہوتا ہے۔ یہ عجیب خوف ہے خدا کا کہ جتنا ہم ڈریں گے ویسے ہی جہنم کی آگ کو مد نظر رکھ کر کام کو انجام دیں گے۔ اس لیے یہاں یہ بات واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں، خوف بھی دو طرح کا ہے، ایک معقول خوف اور ایک معقول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جہاں حقدار ہو، سچ بولنے والے ہو، سچے ہو، جھوٹوں کے مقابلے میں کھڑے ہو، یہاں خوف نہیں ضروری ہے، یہاں ڈٹے رہو، یہاں جم کے حق کا ساتھ دو۔ مگر خوف کہاں ضروری ہے، کہاں معقول ہے، کہاں کہتا ہے عقل کہ یہاں پہ خوف ٹھیک ہے؟ وہ کون سی جگہ؟ اعمال زیادہ انجام دے چکے ہو مگر ڈرو کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ عمل قبول نہ ہو، اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں۔ تو خوف ہونا بھی چاہیے اور خوف نہیں بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کب؟ جب ہم حق کے ساتھ ہوں تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حق کے ساتھ ہیں اور ڈر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو سب کچھ نہیں مانتے۔ اگر ہم نے خدا کو سب کچھ مان لیا ہے تو پھر کیوں دوسروں سے ہم ڈریں؟ اور دوسرا تو چاہتا ہی ہے کہ جب تک وہ ڈر بیٹھا رہے گا تب تک اس کے اوپر وہ راج کرے گا، تب تک اسے اپنے اشاروں پہ چلائے گا۔ اگر ہم معصومین کی یا انبیاء کی داستان کو دیکھیں، بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ سامنے تھے مگر اطمینان ابراہیم کا بہت اپنی جگہ پر، آدم کا اطمینان، موسیٰ کا اطمینان، فرعون چاروں طرف سے دھمکیاں دے رہا ہے، فرعون چاروں طرف سے دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہے، مگر اس کے باوجود فرعون سے موسیٰ ڈر نہیں رہے ہیں۔ ڈر، خوف صرف اور صرف اللہ سے کھانا چاہیے۔ اور یاد رہے جوان اگر غلط جگہ پہ ڈرنے لگیں گے، جہاں انہیں اپنی زندگی میں بہتر فیصلہ کرنا ہے، اگر وہ بہترین فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ اپنی زندگی اچھی نہیں گزاریں گے۔ وہاں شجاعت سے کام لیں۔ شجاعت تمام انبیاء کی سیرت رہی ہے۔ شجاعت کا مطلب کیا ہے؟
جہاں حق ہو وہاں کھڑے ہو جاؤ، یہی شجاعت ہے۔ جہاں سچ کا ساتھ دینا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، یہی شجاعت ہے۔ جہاں صحیح فیصلہ لینا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، یہی شجاعت ہے۔ جہاں صحیح قدم اٹھانا ہے اسے اٹھاؤ، یہی شجاعت ہے۔ شجاعت اگر آ گئی تو بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ نبیوں کی داستان آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے والے دھمکی پہ دھمکی دے رہے ہیں، ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم قتل بھی کر دو تو ہم ڈریں گے نہیں، ہم تمہارے سامنے سر تو دے سکتے ہیں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ یزید کو سر دے دیا، مگر جو اطمینان تھا، جو خدا پہ بھروسہ تھا، جو خدا سے ڈر تھا، جو خدا کا خوف تھا، وہ اس کا سودا نہیں کیا، اور اطمینان دل میں ایسا تھا کہ سر دے دیا مگر ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ خوف نہیں تھا، شجاعت ان کے اندر تھی۔ انسان خوف ڈرتا کس وجہ سے ہے؟ کنجوسی کی بنیاد پر، حرص کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر۔ یہ سارے اسباب جو ہیں یہ اصل میں خوف، جب انسان لالچی ہو جاتا ہے تو خوف یہ رہتا ہے کہ کیسے میں دوسروں کو، جیسے جیسے وہ لوگوں تک نزدیک ہوتا ہے پھر اس کا ری ایکشن، پھر اس سے ڈر، پھر بہت سے مسائل، بہت سی چیزوں میں وہ الجھ جاتا ہے، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ اسی لیے روایت ہے کہ کبھی بھی ڈرنے والے سے مشورہ نہ لو، اس لیے کہ ڈرنے والا کبھی بھی شجاعت والا فیصلہ اور مشورہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈر رہا ہے، وہ کہے گا بس سیدھا اپنا کام کرو اور نکل جاؤ، حالانکہ وہاں پر آپ کا پڑوسی، وہاں پہ میرا خاموش رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہاں میں خاموش ہو گیا۔ یہ شجاعت تھی، یہاں بولنا تھا، مگر یہاں کسی ایسے سے مشورہ لیا، اس نے کہا بس اپنے سے مطلب رکھو، دوسرے سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے لوگ آج جو خوف کے شکار، اور آپ غور و فکر کریں تو ٹھیک ٹھاک لوگ خوف میں ڈوبے جا رہے ہیں، ڈر ستائے جا رہا ہے، سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ ڈرنا صرف خدا کے لیے ہے، سر جب جھکایا ہے خدا کے سامنے تو صرف ڈریں گے اسی سے۔ اب دنیا کی جتنی بھی طاقت ہے، اب نہ دولت ہمیں جھکا سکتی ہے، نہ کسی کی طاقت ہمیں جھکا سکتی ہے، صرف ڈرنا خدا سے ہے۔ انسان ڈرتا کس وجہ سے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ جب انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جب اللہ پہ اطمینان نہیں ہوتا، یقین جانیے وہ پھر ڈر جاتا ہے۔ جب اسے معلوم ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بس گئی ہے میری خدا مدد نہیں کرے گا، حالانکہ یہ غلط ہے، تو پھر وہ ہر چیز میں ڈرا ہوا نظر آئے گا، پھر وہ کبھی بھی قدم اٹھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ انسان احساس کمتری کی بنیاد پر ڈرا رہتا ہے، میں پتہ نہیں آگے بڑھوں کیا ہوگا، مجھے لوگ دھکا دے دیں گے، مجھے مار دیں گے۔ اس خوف کی بنیاد پر، اس وجہ سے انسان ہمیشہ ڈرا رہتا ہے۔ انسان جہالت کی بنیاد پر ہمیشہ ڈرا رہتا ہے۔ جب علم ہوگا تو ڈرے گا نہیں، جب جہالت ہے تو پھر خوف۔ جہالت کی بنیاد پر انسان ڈرتا رہتا ہے، اسی لیے لوگ بہت موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ موت ڈرنے کا نام نہیں ہے، موت اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب جو اللہ کو جانتا ہوگا وہ ڈرے گا نہیں۔ جیسا آپ اگر اپنے بچے کو یہاں سے کسی شہر بھیج رہے ہیں اور وہاں کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، تو آپ کو ایک ڈر ستائے گا، پتہ نہیں میرا بیٹا کھائے گا کیا، رہے گا کہاں، سوئے گا کہاں، کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں۔ مگر آپ نے جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی، نہیں میں اپنے بچے کو اپنے بھائی کے گھر بھیج رہا ہوں، تو اب آپ کا یہ ٹینشن ختم ہو گیا کہ اب وہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، رہنے کا بھی انتظام۔ صرف یہ سمجھنے کی دیر ہے کہ موت اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے یہاں سے اب یہ بچہ یا انسان اللہ کے پاس جا رہا ہے جو ہم سے زیادہ خیال کرنے والا ہے، پھر انسان ڈرے گا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان خوف کا علاج کیا کرے؟ خوف کا علاج سب سے پہلے اللہ پر اطمینان رکھے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ پہ بھروسہ ایسا رکھے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ اور یہ نظریہ ما عندکم ینفذ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بچے گا۔ اگر انسان کا نظریہ اللہ کے حوالے سے مضبوط ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میری باتوں کو سنتا ہے، اللہ کی نظر میرے اوپر ہے، یقین جانیے پھر انسان کبھی خوف نہیں کرے گا۔
اور علاج بھی یہی ہے خوف کا کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ قرآن کی آیت بھی ہے، مومنوں کی پہچان یہ ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف آتا ہے نہ یہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کچھ ان کے خلاف ہوتا بھی ہے تو یہ جانتے ہیں کہ خدا بدلہ لینے والا ہے، یہ جانتے ہیں کہ ان کا حق خدا دوسرا کوئی چھین نہیں سکتا، خدا ان کی نگرانی کرنے والا ہے، خدا ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اس لیے آخر میں دعا ہے، خدایا ہمیں ڈر، خوف جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔